بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو روشن اوراق میں خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا ذکر خیر بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک برگزیدہ نبی کا ہے جو پوری تورات کے حافظ بھی تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کا ذکر قرآن کریم میں کئی بار آیا ہے۔ ان کا نام ہے سیدنا عزیر علیہ السلام۔ بخت نصر کا زمانہ تھا، اس نے بیت المقدس کو ویران کر دیا، بنی اسرائیل کے بہت سے لوگوں کو بھی قید کر لیا، ان میں سے عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ جب آپ ان کی قید سے چھوٹ کر آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حکم دیا کہ یروشلم کی طرف جاؤ، وہاں جا کر اسے آباد کرو۔ تو آپ یروشلم کی تباہ شدہ بستی میں جب آئے تو وہاں کھنڈرات کے علاوہ کچھ نظر نہ آیا، نہ وہاں کوئی مکان تھا نہ مکان کے رہنے والے، بس تباہ شدہ بستیوں کے کچھ نشانات تھے۔ مورخین نے لکھا ہے یہ شہر بخت نصر کے ہاتھوں تباہ ہوا۔ بستی پر نظر پڑتے ہی عزیر علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ یہ شہر اللہ تبارک و تعالی کس طرح دوبارہ آباد کریں گے۔ اس طرح کا خیال آنا تھا کہ اللہ کے حکم سے ملک الموت نے وہیں روح قبض کر لی۔ جس گدھے پر سوار تھے وہ بھی وہیں مر گیا۔ آپ 100 سال تک اسی جگہ پڑے رہے۔ اتنی مدت تک آپ پر کسی کی نظر نہ پڑی۔ اسی عرصے میں بخت نصر بھی مر چکا تھا، اس کی جگہ کوئی اور بادشاہ بنا۔ اس نے بیت المقدس کو پھر سے آباد کیا اور شہر یروشلم دوبارہ آباد ہوا۔ پھر 100 سال گزرنے پر عزیر علیہ السلام زندہ کیے گئے۔ اس 100 سال کی مدت میں آپ کا کھانا ویسے کا ویسا رہا، نہ وہ سڑا نہ گلا، نہ اس کے رنگ اور ذائقے میں فرق آیا۔ زندہ کیے جانے کے بعد اللہ نے آپ سے پوچھا کہ اے میرے پیغمبر عزیر، آپ کتنی مدت تک اس حالت میں پڑے رہے ہیں؟ آپ نے جواب دیا میں 1 دن یا اس سے بھی کم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بلکہ آپ اس حالت میں 100 سال تک رہے۔ عزیر علیہ السلام پر جب موت طاری ہوئی اس وقت اشراق جیسا وقت تھا، اور جب زندہ کیے گئے تو سورج غروب ہو رہا تھا۔ عزیر علیہ السلام سمجھے کہ 1 دن یا اس سے کم وقت میں آپ اس حالت میں رہے۔ پھر مردہ سے زندہ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کہا اپنے مرے ہوئے گدھے کی طرف دیکھیے۔ آپ نے اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں دیکھی اور ان ہڈیوں کی طرف دیکھا تو وہ بکھری پڑی تھی اور سڑی پڑی تھی، گلی پڑی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہڈیوں کو کہ آپس میں جڑ جائیں، تو وہ جمع ہونا شروع ہو گئیں اور ہڈیاں آپس میں جڑیں، پھر ان پہ گوشت چڑھا، پھر کھال، اس کے ساتھ ہی اس گدھے میں جان آ گئی اور وہ زندہ ہو کر اپنی آواز میں شور کرنے لگا۔ جب یہ آپ نے کیفیت دیکھی اپنی آنکھوں سے تو کہنے لگے اے میرے پروردگار، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ آپ اٹھ کر گدھے پر سوار ہوئے بیت المقدس پہنچے تو دنیا بدلی نظر آئی۔ 100 سال پہلے جو صورتیں دیکھی تھیں ان کی جگہ اور صورتیں نظر آئیں، دنیا بدلی نظر آئی۔ آپ نے لوگوں سے اپنا تعارف کرایا اور فرمایا کہ میں اللہ کا نبی عزیر ہوں۔ اپنے بارے میں آپ نے انہیں تفصیل سے بتایا، انہیں یقین نہ آیا۔ بخت نصر نے جب وہاں تباہی مچائی تھی تو بنی اسرائیل کی کتابوں کو بھی جلا کے راکھ کر دیا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے تورات کو بھی نہ چھوڑا۔ لہٰذا آپ کی بات سن کر بولے کہ اگر آپ 100 سال بعد مردہ عزیر کہاں سے آ گئے؟ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو تورات کو سنا دیں، چونکہ آپ تورات کے حافظ تھے اس لیے فوراً پوری تورات سنا دی۔ تب لوگوں کو یقین آیا کہ آپ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ آپ کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔
بنی اسرائیل کے اندر تبلیغ کرتے رہے اور اللہ کا حکم پہنچاتے رہے۔ آپ دوبارہ زندہ ہونے کے 50 برس بعد آپ نے دوبارہ وفات پائی، اور دریائے دجلہ کے کنارے عراق میں ان کا مزار مبارک ہے جن کے اندر وہ مدفون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی مرقد پر اربوں خربوں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ روشن اوراق کے ناظرین اور سامعین، یہ تھا ایک مختصر اور پر اثر تعارف اور مکمل واقعہ سیدنا عزیر علیہ السلام کا، جو بنی اسرائیل کے برگزیدہ انبیاء میں سے ایک تھے۔ روشن اوراق کے سامعین اور ناظرین، اس طرح کی مستند اور اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کیجیے۔